ہار میں جیت۔ دوسری عالمی جنگ 1939 تا 1945 میں ابتداً امریکہ براہ راست شامل نہ تھا، تاہم ہتھیار اور سامان کے ذریعے اس کی مدد برطانیہ اور اس کے ساتھیوں کی طاقت کا ذریعہ بنی ہوئی تھی۔ چنانچہ جاپان نے امریکہ کے خلاف ایک خفیہ منصوبہ بنایا۔ اس نے 7 دسمبر 1941 کو اچانک امریکہ کے بحری اڈے پرل ہاربر پر شدید حملہ کیا اور اس کو تباہ کر دیا۔ تاہم امریکہ کی ہوائی طاقت بدستور محفوظ رہی۔ یہ وہ وقت تھا جبکہ امریکہ میں ایٹم بم کی پہلی کھیپ زیر تکمیل تھی۔ چنانچہ اس کے مکمل ہوتے ہی امریکہ نے جاپان سے مطالبہ کیا کہ وہ غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دے، ورنہ اس کو برباد کر دیا جائے گا۔ جاپان کو امریکہ کی جدید قوت کا اندازہ نہ تھا، اس نے اس کو منظور نہیں کیا۔ چنانچہ 14 اگست 1945 کو امریکہ نے جاپان کے 2 صنعتی شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے۔ ایک لمحے میں جاپان کی فوجی طاقت تہس نہس ہو کر رہ گئی۔ جاپان نے مجبور ہو کر ہتھیار ڈالنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے فوراً بعد جنرل میکارتر امریکی فوجوں کے ساتھ جاپان میں اتر گئے۔ جاپان کے اوپر مکمل طور پر امریکہ کا فوجی قبضہ ہو گیا۔ جاپان اگرچہ خالص ہتھیار کے اعتبار سے شکست کھا چکا تھا، مگر جاپانیوں کے درمیان جنگی جنون بدستور باقی تھا۔ جاپانیوں کا جنگی جنون اس زمانے میں اتنا بڑا ہوا تھا کہ وہ اپنے جسم میں بم باندھ کر جہازوں کی چمنی میں کود جاتے تھے۔ اب جنرل میکارتر کے سامنے یہ سوال تھا کہ اس جنگی جنون کا خاتمہ کس طرح کیا جائے۔ جنرل میکارتر نے اس کا حل اس تدبیر میں تلاش کیا کہ جاپانیوں کے جذبے کو جنگ سے ہٹا کر معاشی سرگرمیوں کی طرف پھیر دیا جائے۔ ایک امریکی مبصر اینٹنی لوئس نے لکھا ہے، جب جاپان نے 40 سال پہلے ہتھیار ڈالے تو جنرل میکارتر نے نہ صرف جاپان پر فوجی قبضہ کر لیا، بلکہ اسی کے ساتھ ان کی مہم یہ تھی کہ وہ ملک کی ازسر نو تشکیل کریں۔ اگر اس وقت ان سے پوچھا جاتا کہ ان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تو میرا خیال ہے وہ یہ کہتے کہ جاپان کے جارح عوام کے جوش کو جنگ کے بجائے اقتصادی حوصلوں کی طرف موڑ دینا۔ ٹائمز آف انڈیا، 26 اگست 1985۔ اب جاپان کے لیے ایک صورت یہ تھی کہ وہ اپنے ذہن کو باقی رکھتا۔ اگر کھلے طور پر میدان جنگ میں لڑنے کے مواقع نہیں تھے تو خفیہ طریقے پر امریکہ کے خلاف اپنی مقابلہ آرائی کو جاری رکھتا۔ آخری درجے میں وہ اس کام کو کر سکتا تھا، جس کا نمونہ ہندوستان کے مسلمانوں میں نظر آ رہا ہے، یعنی اپنے مفروضہ حریف کے خلاف الفاظ کی بے فائدہ جنگ جاری رکھنا۔ مگر جاپان نے فاتح کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے فوراً اپنے عمل کا رخ بدل دیا۔ اس نے امریکہ سے براہ راست ٹکراؤ کو مکمل طور پر ختم کر دیا اور اپنی تمام قوتوں کو سائنسی تعلیم اور ٹیکنیکل ترقی کے راستے میں لگا دیا۔ اس کا نتیجہ عظیم الشان کامیابی کی شکل میں برآمد ہوا۔ جاپان نے تیزی سے اقتصادی ترقی شروع کی۔ اس نے 1971 میں $6 بلین کا تجارتی سامان امریکہ بھیجا تھا۔ اس کے بعد جاپانی مصنوعات کی مقبولیت امریکہ میں بڑھتی رہی، یہاں تک کہ موجودہ اندازے کے مطابق 1985 میں جاپان کے مقابلے میں امریکہ کا تجارتی خسارہ $45 بلین تک پہنچ جائے گا۔ ٹائمز آف انڈیا، 14 ستمبر 1985۔ نیوز ویک 12 اگست 1985 میں ایک رپورٹ بعنوان جاپان دی 40 ایئرز میریکل چھپی ہے۔ اس میں 1945 میں جاپان کی کامل بربادی کے 40 سال بعد اس کی غیر معمولی ترقی کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جاپانی قوم افسانوی پرندے کی طرح خود اپنی راکھ کے اندر سے اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ جاپان کو خود اپنے فاتح کے مقابلے میں یہ کامیابی اس لیے حاصل ہوئی کہ اس نے اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ حقیقت کا اعتراف ہی اس دنیا میں کامیابی کا واحد راز ہے۔ اگرچہ بہت سے نادان لوگ حقیقت کے انکار میں کامیابی کا راز تلاش کرنے لگتے ہیں۔